مذاق کے کیے بغیر بانی و صدر جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ، ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو ہر مشکل میں ڈالے رکھا کشمیر کی آزادی کے لیے، یہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ اتنا بھی پاکستان کے ساتھ، پروفیسر شاہد اقبال صاحب، جناب شاہ صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب لارڈ نذیر صاحب، بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب، سمیع اللہ ملک صاحب، بکار صاحب، سالک صاحب، جتنے مولانا کرام اور دوست یار، سب کو السلام علیکم۔ تھوڑی سی گزارش کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا کہ میں 2-3 مہینے سے لگاتار بیمار تھا، اسٹریس کی دوائی لیتا تھا، تو پہلی بار میں سہارا لوں گا ڈائری کا، چند ایک جو چیز ضروریں ہوں، اور اپنے بکار صاحب کے سامنے تو انسان کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں اقبال پہ بولنے کے لیے، لیکن جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، کشمیری تھا، عشق ہمیں بھی، میں نے بھی اس پہ، میں نے جو ڈگری کی ہے اس میں میرا اقبال اسپیشل پیپر تھا، اور ساری جو تقاریر ہیں ماشاءاللہ میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سامعین ہیں ان کو کچھ میسیج ملے۔ میسیج یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب مجھے ایک بار فون پہ بتایا کہ کچھ مجھے اچھے لوگوں کی لسٹ ہیں، تو میں نے سمیع اللہ ملک صاحب، راج صاحب، اپنے چٹائی صاحب، جتنے بھی دوست ہیں، طارق صاحب میرے پرانے دوست، تو ماشاء اللہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال۔ علامہ اقبال صاحب صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، ہندوستان جب متحد تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، نہ سمجھو گے ہندوستان والا تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ان کے استاد آرنلڈ تھے، پروفیسر آرنلڈ، کرسچن تھے، تو میں اپنے محترم عزیز دوست ملک و قوم کے جو ہیں جے سالک صاحب، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اتنی پر نور چہرہ ان کا داڑھی بھی ہے، تو میں ان کو پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسٹڈی کریں اور عملی طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کہ ہمیں بہت ہمارے جو نام نہاد مسلمان آج کل کے موافق بھی ہیں، تو سالک صاحب نے مائنارٹی گروپس قائم کیے ہیں، ورلڈ مائنارٹیز، ان کو ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ کیسے سازشیں ہوتی ہیں۔ بینگ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ کرسچن ہوں تو اس ملک میں ہمیں بہت کچھ ملے گا، سب کچھ صرف رنگ کا، ان کو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں نا جاہل، یہ ان کا رنگ سفید نہیں ہے۔ یہاں کرسچنز بھی اور دوسرے لوگ بھی اس ملک میں، اس کی بات بتاؤں گا کہ یہ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، کہ انہوں نے کیسے ڈیوائڈ اینڈ رول جو کیا نا اس کو، دنیا کو، ایک ایسٹرن نے کمپنی بھیجی ہمارے اس طرف اور ویسٹ کو بھیجا افریقہ میں، تو یہ صرف کاروباری تھے، اور کس طرح پھر اس پہ ملک پہ پورے لوگوں پہ قبضہ کر بیٹھے۔ اور لارڈ صاحب خوش قسمتی سے ہاؤس آف لارڈس میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کشمیری بھی خود بھی ہیں، اور عالم اسلام کے ایک واحد میں کہوں گا لیڈر ہیں کہ جو اپنی انتھک محنتوں سے کام کرتے ہیں اور ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ لیبر پارٹی کے یہ ہیں، اور لیبر پارٹی کو میں نے پچھلے وقت کنوینسنگ کر رہا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی تھی، میرا پاسپورٹ بند کر دیا تھا برٹش ہائی کمیشن، یہاں انڈین ہائی کمیشن نے 6 مہینے، میری والدہ بیمار تھیں، اسٹیفن ٹم سے لے کر 6 MPs نے میری مدد کی، تو میں ان کے لیے کنوینسنگ کرتے ہوئے وہاں پہنچا۔ میں نے کہا کہ آپ یو آر اے سویلائزڈ نیشن، پوری دنیا میں آپ کی ایک سورج برطانیہ کا غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے جو ایک بنیاد رکھی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی، اس کے ہم سفر کر رہے ہیں۔ دا نیشن، دا پیپل، دا لینڈ، دا بیوٹیفل لینڈ یو سولڈ ٹو اے جسٹ انڈین پرنس، بیچ دیا انہوں نے ایک کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی سکے میں، مہاراجہ ہری سنگھ کے اس باپ کو بیچ دیا۔ ابھی دیکھیں ان کی سو کال جو سیولائزڈ نیشنز کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیولائزڈ، لیکن ان کا اگر پیچھا بیک دیکھیں تو کس طرح سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب کا جو لارنس آف عربیہ بھیجا انہوں نے، ترکی میں کیا کیا، ابھی بھی کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے جو مشنز ہیں ان مشنز کے تحت دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان کے خالق ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جب قائد اعظم صاحب تنگ آ چکے، اور قائد اعظم بھی پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے، آپ سب کو معلوم ہوگا، ہمارے یہاں پہ صحافت کے استاد مانتا ہوں میں ان کو، سمیع اللہ ملک صاحب کو، بڑی عثمان خالد صاحب یہاں پہ بہت تجربہ کار اور ملک اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ وہ جب کھانے پہ بیٹھے تھے تو کانگریسی لیڈر آیا اور قائد اعظم نے فرمایا کہ اپنے نوکر کو کہ ان کو بھی کھانا دیں، تو کہنے لگا جی میں کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ ٹیبل مشترکہ ہے، تو انہوں نے کہا ان کے لیے دوسرا ٹیبل لگا دیں۔ دوسرا ٹیبل لگایا تو کہنے لگا نہیں، کیونکہ قالین جو نیچے بچھا ہے مشترکہ ہے، چھوت لگ جائے گی مجھے۔ پھر وہاں قائد اعظم نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ ہم
نہیں رہ سکتے. پھر گاندھی صاحب کو ہمارے کافی پاکستانی لوگ بھی کہتے ہیں یہ بابا گاندھی, لیکن انہوں نے جتنی ہپوکریسی کی ہے قائد اعظم کے ساتھ, 3rd انٹرنیشنل راؤنڈ کانفرنس میں انہیں نہیں بلایا گیا. اور پھر کہا, خیر لمبی بحث چھڑ جائے گی, کہ علامہ صاحب کو صرف شاعری کا شوق نہیں تھا. انہوں نے سیالکوٹ میں بچپن سے جب شروع کی بات, تو انہوں نے کہا ایک ذریعہ بناتا ہوں میں, پلیٹ فارم, کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علم الاقتصادیات جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, اکانومی پہ بھی لکھی ہے انہوں نے. یہاں جرمنی سے لے کے میونخ یونیورسٹی میں جب PhD ملی, افغانستان گئے, ایران گئے, ہر جگہ پہنچے. تو ان کو ہر جیسے 100 سال یا 50 کے بعد یا کسی عرصے کے بعد آپ کے لیے کوئی اچھے برزیدہ انٹیلیجنٹ جینیس لوگ بھیجتا ہے. کیونکہ جینیس ہونا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اور جینیس بندے جو ہیں ان میں سے پھر جیسے 100 میں سے کوئی, ابھی کل پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب GMC کے یہاں پہ جو بنے گا سیکرٹری جنرل پاکستانی ہے, 100 جو دنیا کے ہیں میتھمیٹیشنز, ان میں ایک ہے. رشیا کا جو میتھمیٹیشین ہے اس نے $7 ملین کی لاٹری تحفہ جو ہے ایوارڈ نہیں لیا. 100 سال کے بعد سوال اس نے حل کیا امریکہ میں آ کے, رشیا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اس نے کہا کہ میرا یہ اصول نہیں ہے کہ میں اس کی خدمت لوں. تو میں صرف, کیونکہ بات سبجیکٹ بہت لمبا ہے, چند ایک چیزیں میں آپ کے لیے کہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ خطرناک دشمن سے زیادہ مہلک وہ بدترین بزدل ہے جو تمہاری صفوں میں بہادروں کی طرح جیتا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہونے دیتا. ہیپوکریٹس, منافقین, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے کہتے تھے میں آپ کے ساتھ ہوں, باہر نکلتے تھے آپ کے ساتھ ہیں. اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جو علامہ اقبال صاحب نے, اب کہتے ہیں اس وقت کہا تھا شاعری کا, انہوں نے تصویر درد لکھی تھی, اس میں سارا کچھ بیان کر دیا. تصویر درد میں انہوں نے آج جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا رونا نہیں, رونا ہے یہ سارے گلستان کا, وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری, چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے, جتنے بھی دشمن دین ہیں, انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانے میں بلبل, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. اس زمانے میں کہا 1905 میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, یہی آئین قدرت ہے, یہ اسلوب فطرت ہے, جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے, پرونا ایک ہی تصویر میں ان بکھرے دانوں کو, جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا, جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھتی ہے. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم کہہ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب سے, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ یہ خود کشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہی سلسلہ جو ہو رہا ہے, جو والکینو آیا یہاں پہ, جو والکینو یہاں پہ آیا ہے, ہسٹری کہتی ہے, ڈیلی اگر آپ BBC پڑھیں, آرٹیکلز پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن عیسائیز کے جو ان کے اسکالرس ہیں جو اس پہ انٹرفیتھ پہ دین پہ یقین کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا, اتنی فلائٹس ڈاؤن کر دی گئیں اور اتنا زیادہ کہ آئس کے نیچے سے والکینو اٹھتا ہے. سو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں 72 کی 72 ان میں سے کافی آ رہی ہیں. تو لیکن اب یہ ٹیسٹ ہمارا اس دنیا میں, جن کے ہاتھ میں قلم ہے, جن کے ہاتھ پہ کرسی ہے, عہدہ ہے, ان وہ زیادہ پکڑے جائیں گے کہ آپ نے یہ میسج پہنچائی. اس وقت اسلام اللہ تو چاہیں تو سارے فرشتے بھیج دیں, جب وہ فرشتے اور ابیل بھیج کے سارے ہو گئی تھی, لیکن فرشتے آ جائیں تو ہماری یہ ایکسپوز ہو جائے گا, سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو ٹیسٹ کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب دینا ہے. جہاں تک اس وقت تک کا تعلق ہے اقبال کے پاکستان کے, انہوں نے تصور دیا پاکستان بنا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی میسج دے دیا کہ خطرات ہوں گے. خطرات میں اب جو ہے وہ اپنے ہی لوہے کو کاٹتا ہے. فری میسنز, مجھے ایک بڑا یقین تھا کیونکہ لرننگ نیور اینڈس. میں کچھ لوگوں کے بارے میں بہت اچھے خیالات سمجھتا تھا, لیکن میں اپنے دوست کامران راز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پرسوں مجھے نے لکھ بھیجا, 4 دن پہلے, سید جمال الدین افغانی کے بارے میں ہمارے کشمیری پروفیسر نے PhD کی ہے, میں کتاب ساتھ لایا ہوں. تو مجھے جناب ہر جگہ میں ان کی تعریف کرتا رہا. اب پتہ چلا کہ فری میسن کے ساتھ, چونکہ ایجپٹ جو ہے وہ ان کا اڈا تھا دنیا اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے, تو فری میسنز اس میں ہیں. بلیک واٹر سے بھی جو چلے گئے, امریکہ نے جو بھیجے یہ ہیں. افغانستان میں 7 کونسلیٹس ہیں انڈیا کے, جہاں سے سوسائڈ بمبرز تیار ہو کے جاتے ہیں. ایک نقشہ ہے جو پینٹاگان میں تیار ہو چکا پاکستان کا. پرسوں ہی خاکم بدہن اپنے مجر مرزا صاحب نے کہا کہ آپ کے NWF میں کرنسی سے قائد اعظم کی تصویر نکالی جا رہی ہے.
بلوچستان پہ کام ہو رہا ہے, سندھ پہ کام ہو رہا ہے, اس کو نکالنے کا. لیکن ہماری کانفرنس سے ہمارے سیاسی لیڈر تقریریں کر کے جوش دلا کے نعرہ تکبیروں کرواتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے جو موت ہے کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو یونائٹ ہونا پڑے گا. آپ یہی لوگ لے کے اب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جائیں, وہاں پہ جائیں, ڈیمانسٹریشن کریں. تاملز نے کی. اب میں اپنی کشمیری کی بات کروں, ہمارے 700,000 کشمیری اس ملک میں رہتے ہیں, ابھی تک ایسا مظاہرہ نہیں کر پا جیسے تاملز نے لاسٹ ایئر کیا. پولیس آفیسر ہر جگہ کہیں پہ ملتے نہیں تھے, ہر پولیس آفیسر ہمیں ڈپٹی تھا. اتنا مجبور کر دیا گورنمنٹ آف برٹن کو, ان کو کانٹیکٹ کرنا پڑا شری لنکا کی گورنمنٹ سے, مجبور کیا ان کو. لیکن ہمارے لوگ تقریریں بہت کرتے ہیں, نشستاً گفتن برخاستاً. لیکن آج مجھے چلتا ہے, یقین بھی ہے مجھے کہ جس طرح آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جس طریقے سے شاکر قریشی صاحب یہ سلسلہ شروع کیا ہے, سالک صاحب نے بھی کیا, اپنے ملک صاحب جو ہیں ان کے آرٹیکلز کو کشمیر کے انہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کشمیر عظمیٰ اور باقی اخبارات یہ آرٹیکل ہمیں بھیجیں. یہ اتنے پرمغز آرٹیکلز ہوتے ہیں ان میں کہ انسان کی جو ہے نا کھل جاتی ہیں جو بند ہوئی اس کی کلیاں. اس کے لیے یہ ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال. آخر میں کہوں گا وقت آپ کا, چونکہ میں لارڈ صاحب کی ان کو جانا ہوگا, باقی بزرگ دور سے آئے ہیں. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, اب سے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب پروفیسر شاہد اقبال صاحب. آج ہی ایک ٹی وی کے پروگرام میں بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں, یہ پروگرام چل رہا تھا, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال ہم شرمندہ ہیں. اقبال کا پاکستان وہ نہیں ہے. آج اقبال کے پاکستان میں 18ویں ترمیم کو لایا گیا. آج اقبال کے پاکستان میں آئین کی بے حرمتی بار بار ہو رہی ہے. آج اقبال کے پاکستان میں بار بار مارشاء اللہ آتے ہیں. آج اقبال کے پاکستان میں بھٹو کو پھانسی لٹکایا جاتا ہے. آج اقبال کے پاکستان میں فضا میں ضیاء الحق کو مار کرایا جاتا ہے. آج اقبال کے پاکستان میں بے نظیر کو گولی مار دی جاتی ہے. یہ وہی اقبال کا پاکستان ہے جہاں لیاقت علی کو گولی مار دی گئی تھی. آج اقبال کے پاکستان میں بے نظیر کی, بھٹو کے خاندان کی فاطمہ بھٹو کتابیں لکھتی پھرتی ہے, میرے باپ کو میرے پھپھا نے مروا دیا, جو آج کے ہمارے صدر ہیں. آج اقبال کے پاکستان میں بجلی نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے اقبال محترم علامہ اقبال بجلی نہیں ہے. اور کل سے پاکستان میں شادی کرنے والے لوگوں کو 9 بجے کے بعد بجلی نہیں ملے گی, شادی گھر بند کر دیے جائیں گے. اسکول بند ہیں, طالب علموں کو پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آج اقبال کے پاکستان میں بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, کروڑوں روپے کے رینسم مانگے جاتے ہیں. آج اقبال کے پاکستان میں غنڈہ گردی, قتل, زان اس کا آج اقبال کے پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ آمریت. آج اقبال کے پاکستان میں اسلام کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں. آج اقبال کے پاکستان میں دجال سب سے پہلے اترایا ہے. بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میں اپنے اگلے مہمان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. پاکستان کے وفاقی منسٹر رہے, مائنارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے رہے. مائنارٹیز کے لیے خواہ وہ کرسچن ہیں, خواہ وہ ہندو ہیں, خواہ وہ پاکستانی ہی مائنارٹیز ہیں, یعنی کہ جاب میں بھی جو مائنارٹیز لوگ ہیں, جو سویپرز ہیں, جو کلرکس ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی کبھی انہوں نے اپنے آپ کو پنجرے میں بند کیا, کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بھوک ہڑتال کی, کبھی انہوں نے اپنے گھر کی بجلی خود ہی کاٹ دی, کبھی انہوں نے وہ پولی تھین کے بنے ہوئے کپڑے خود پہن کے وہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ یہ لیبر طبقہ کس طرح محسوس کرتا ہے سخت گرمی میں. 3 دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ممبر بھی رہے, اور آج یو کے میں یہاں آئے ہیں انٹرنیشنل مائنارٹیز الائنس بنانے کے لیے. ٹارگٹ ان کا ایک مائنارٹیز پارلیمنٹ بنانے کا ہے جس میں یہ دنیا کی تمام مائنارٹیز کو شامل کریں گے. ابھی تک جو ان کا پلان میرے سامنے آیا ہے 10 لوگوں میں سے 5 ساری دنیا سے پاکستانیوں کو شامل کریں گے, پھر اس میں سکھ بھی ہوں گے, پھر اس میں یہودی ہندو بھی ہوں گے. زیادہ آپ کے